بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات برحق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی طرح جادو کے ذریعے نقصان پہنچانا یہ بھی نہ صرف ممکن ہے بلکہ جادو کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ آج تقریباً ہر دوسرا گھرانہ اس میں ملوث ہے۔ آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے، کسی کے ساتھ عداوت ہے، یا کوئی آپ سے حسد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، آپ سے نفرت کرتا ہے، تو وہ ہر طرح سے کوشش کرے گا کہ آپ کو نقصان پہنچائے۔ تو نقصان پہنچانے کے بہت سارے طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ جادو کا بھی ہے۔ جادو تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا۔ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروایا۔ یہودی لبید بن عاصم کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے کہ تم علاقے کے سب سے بڑے جادوگر ہو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرو، ہم تمہیں 3 دینار دیں گے۔ چنانچہ لبید بن عاصم اس بات پہ راضی ہوا۔ اس نے اپنے شاگردوں میں سے ایک شاگرد کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے بھیجا، جس کا نام عبد القدوس تھا۔ عبد القدوس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جمع کیے اور کنگھی کے دندانے جمع کیے اور وہ لبید کی خدمت میں انہوں نے پیش کیے۔ لبید نے موم کے ذریعے ایک بت بنایا اور اس میں 11 سوئیاں اس نے گاڑ دیں، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال بھی اس کے ساتھ پیوست کیے، اور جو پڑھنا تھا اس نے پڑھ لیا، اور مدینہ کے قریب ایک کنویں میں جا کے اس نے ان چیزوں کو دفن کیا۔ تو اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا۔ جادو کا یہ اثر ہوا کہ دنیاوی معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نسیان کے شکار ہوئے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا لیا لیکن یہ سمجھتے تھے کہ میں نے کھانا نہیں کھایا، تو اس طرح کی کچھ شکایتیں ہونے لگی۔ تو اللہ کی ذات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں نازل کی، جنہیں سورہ فلق اور سورہ ناس کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کی تلاوت کی، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو سے نجات ملا۔ تو جادو تو یہ ہوتا ہے، خاص کر آج کل تو دشمنیاں ہیں، عداوتیں ہیں، ہر دوسرا گھرانہ اس میں ملوث ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ عاملوں کے پاس جاتے ہیں جو ہمارا دین اور ہماری دنیا دونوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ ہم سے پیسے بھی لیتے ہیں، ہماری دنیا بھی چلی جاتی ہے، اور دینی اعتبار سے بھی ہمارے عقائد کو کمزور کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو آج ہم آپ کو حدیث کی روشنی میں جادو کا علاج بتائیں گے۔ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو ہم گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو جادو کی شکایت نہیں ہوگی۔ حضرت کعب نے جب اسلام قبول کیا تو حضرت عمر بن خطاب کے پاس آئے اور کہنے لگے، امیر المؤمنین، مجھے کچھ کلمات یاد ہیں، اگر میں ان کلمات کا ورد نہ کروں تو یہودی مجھے مسخ کریں گے، یہودی میرا چہرہ تبدیل کریں گے، لیکن چونکہ میں یہ کلمات پڑھتا ہوں تو اس کی وجہ سے مجھ پر جادو اثر نہیں کرتا، اللہ رب العزت میری حفاظت فرماتے ہیں۔ تو وہ کیا کلمات ہیں؟ ہم بھی کوشش کریں کہ ہم یہ کلمات یاد کر لیں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یہ کلمات کہہ دیں، تو انشاءاللہ العزیز جادو سے ہماری حفاظت ہوگی۔ یہ کلمات خود بھی سیکھ لیں، رشتہ داروں کو بھی سکھائیں۔ آج کل بڑے مسائل ہیں، اگر یہ کلمات ہم سیکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم پر جادو اثر نہیں کرے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں: اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ۔ اگر ہم ان کلمات کا اہتمام کریں گے تو اللہ رب العزت جادو سے ہماری حفاظت فرمائیں گے، پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائیں گے،
ہم پر جادو اثر نہیں کرے گا تو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ، 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ ہم یہ کلمات کہہ دیں، اللہ رب العزت جادو سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔